اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور جیسے آپ کے علم میں ہے کہ ہماری گفتگو کا سلسلہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے جاری ہے، اور غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم امام کی معرفت حاصل کریں۔ اور اس باب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جہاں مومنین کے اوصاف قرآن مجید میں بیان ہوئے، اور اس میں سے ایک صفت وَيُؤْمِنُونَ بِالْغَیب ہے، یعنی غیب کے اوپر ایمان رکھنا، اور یہاں جب غیب کی تفسیر پوچھی گئی کہ غیب کون ہے، یہ غیب ایسی کون سی چیز ہے کہ جس کے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے، تو معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے مراد ہمارے قائم علیہ السلام کی غیبت ہے، کہ جس پہ ایمان رکھنا مومنین کے اوصاف میں سے شمار کیا گیا ہے۔ یہاں پر سوال اٹھتا ہے، اور بہت سارے لوگ جو کہ مذہب شیعہ اور تفکرات مذہب شیعہ اور جو مذہب شیعہ کے اساس ہے اس کے اوپر جب انگلی اٹھاتے ہیں اور نفرت کا اظہار کرتے ہیں، تو ایک اسی مسئلے کو اٹھا لیتے ہیں کہ یہ لوگ امام زمانہ علیہ السلام کے منتظر ہے، در حالی کہ کبھی امام کی طولانی غیبت کے اوپر اشکال ہوتا ہے، کبھی جو ہے وہ امام کی غیبت کے اوپر اشکال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر عرض یہ ہے کہ ہمارے پاس فقط امام زمانہ علیہ السلام نہیں، بلکہ اور بھی بہت سارے چیزیں ہیں کہ جو غائب ہے۔ اس میں سے آپ سب سے پہلے انبیاء علیہم السلام جو کہ 4 نفر ہے، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، یقیناً وہ بھی غائب ہے، اور اس کے اوپر سب کا اعتقاد ہے، یقین ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو غائب ہے۔ شیطان غائب ہے، شیطان کو کیا انسان اسی طریقے سے دیکھ سکتا ہے؟ صرف آج تک جو باتیں ہوئی وہ یہی ہوئی کہ شیطان نے فلاں آدمی کو ورغلایا، آج تک کسی نے شیطان کو دیکھا؟ ایمان ہے، چونکہ قرآن میں وارد ہوا ہے۔ اجنہ کو دیکھ لیں، جنات کو دیکھ لیں، کسی نے جنات کو کوئی دیکھ تو نہیں رہا، لیکن قرآن میں ایک مخلوق ہے جس کو جن کہتے ہیں، اس کا تصور موجود ہے، اس کا تذکرہ موجود ہے، تو یقیناً اس کے اوپر ایمان ہے، ان کی غیبت کو تسلیم کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہر وہ چیز جس کو انسان اپنی ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ رہا، یقیناً وہ غائب ہی شمار ہوگی۔ اور اس میں علماء نے علماء حضرات نے حتیٰ قیامت کو بھی عقیدہ غیب میں شمار کیا، کہا کہ چونکہ ظاہر ہے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا اور ابھی تک کوئی قیامت تک نہیں پہنچا، تو ظاہر ہے کہ وہ بھی عقیدہ غیب ہے۔ اس کے علاوہ قبر میں حساب کتاب، اور اس کے بعد عالم برزخ، یہ سب کی سب چیزیں اسی میں شمار ہو جاتی ہے، اور اس کے اوپر لوگ یقین بھی رکھ رہے ہیں۔ قبر کے اوپر بھی یقین ہے، لیکن خود امام زمانہ علیہ السلام کے جس کے بارے میں حتیٰ ایسی بات نہیں ہے کہ فقط مذہب شیعہ کے علماء نے روایات کو نقل کر لیا، بلکہ بہت سارے اہل تسنن کے علماء بھی ہے۔ ایک لسٹ ہے ہمارے پاس جنہوں نے یہ صاف الفاظ میں لکھ دیا کہ ہاں، جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت واقع ہو رہی تھی، تو اس وقت حضرت کا ایک بیٹا تھا 5 سال کا، جس کا نام مہدی تھا۔ تو انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ حتیٰ جو مذہب شیعہ کے جو علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ غیبت میں جا چکے ہیں، یقیناً وہ غیبت میں ہی گئے ہوں گے، چونکہ ان کی کوئی وفات کی خبر بعد میں نہیں ملی۔ اللہ اکبر۔ یعنی اہمیت موضوع کو آپ دیکھ لیجئے کہ جہاں پر مخالفین کے علماء بھی 100% اس چیز کے قائل نہیں ہے کہ حتماً امام
امام جو ہے وہ مثلا جو آج کل کا جو مشہور عقیدہ ہے ان کا کہ امام مثلا ان کی ولادت ابھی نہیں ہوئی، بلکہ وہ یہ ہے کہ اس میں سے بھی ایک تعداد موجود ہے ان کے اکابرین میں، ایسی ایک تعداد موجود ہے جو اس چیز کے قائل ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کا امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت ہو چکی ہے اور ان کا ظہور ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ جہاں عقیدہ غیبت ہے تو عقیدہ غیبت کو مومنین کے اوصاف میں سے شمار کیا گیا ہے کہ یہ مومنین کی صفت میں ایک یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھنے والے ہوں گے۔ اس طریقے سے اگر دیکھیں تو چونکہ اہمیت اس عقیدے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی جو کہ ظاہری اعضاء اور جوارح کے ساتھ خواص خمسہ کے ساتھ ان کو درک نہیں کیا جا سکتا، صرف ان کی قدرتوں اور آیات سے ان کو آپ پہچان سکتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے اہمیت غیبت کو آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی جدید چیز نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نہیں تھی، بلکہ جو اپنے آپ کو اسلام کا پیروکار سمجھتا ہے وہ یقیناً اس چیز کو درک بھی کر سکتا ہے اور اس چیز کو مکمل طور پہ سمجھ بھی سکتا ہے کہ عقیدہ غیبت جو ہے وہ اسلام کا عقیدہ ہے، یہ کسی خاص ایک فرقے کا عقیدہ نہیں ہے۔ اور علماء نے جو فرمایا ہے کہ یہاں پر جو یؤمنون بالغیب سے مراد امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت ہے اور اس کے اوپر یقین رکھنا مومنین کے اوصاف میں سے ہیں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اور وہاں ہمارے پاس معصومین کے متواتر احادیث یہاں موجود ہے، یعنی زیادہ تعداد میں ہے کہ ہم مومنین سے یعنی غیب سے مراد جو مومنین کے اوصاف میں سے ہیں، غیب پر ایمان رکھنا، یہ خود امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت ہے کہ ایک لمبا عرصہ ہوگا۔ اور ایک غیبت صغریٰ کی طرف پہلے تو اشارہ کر چکے ہیں کہ جو 70 سال کی غیبت ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے غیبت کبریٰ کا دور جو بھی امام نے فرمایا کہ اس کی مدت جو ہے بڑی طولانی ہوگی۔ بہرحال غیبت امام زمانہ علیہ السلام پر عقیدہ رکھنا اور اس پر امام کا انتظار کرنا، یہ جو ہے یہ اوصاف مومنین میں سے ہے۔ اور یہاں پر جو ہے اب دوسرے جو فرقے ہیں وہ اپنی اعتبار سے ہر چیز کی تفسیر کریں گے، ان کا مذہب ہے، ان کی اپنی سوچ اور فکر ہے، وہ ان کی اپنی جگہ پر، لیکن ہمارے پاس خاص ایک اہمیت جو ہے وہ غیبت امام زمانہ علیہ السلام کی، یعنی خود غیبت کے دور میں جو کہ امام کی غیبت ہے۔ تو یہاں پر آپ نے یعنی علماء نے حتیٰ یہ بھی لکھا ہے کہ البتہ جو علماء کا کہنا ہے وہ یقیناً روایات اور ان چیزوں سے وہ یہ چیزیں ذکر کرتے ہیں کہ غیبت امام زمانہ علیہ السلام یعنی خود غیبت کا دور جو ہے وہ مومنین کے ساتھ ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے کہ اس امتحان میں کون پاس ہوگا۔ ظاہر ہے کہ وقت کا امام نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ گمراہ ہو جائے اور گمراہی کی طرف ان کی رغبت ہو جائے۔ تو یہ ایک امتحان ہے اور انشاءاللہ العزیز مومنین ہی اس امتحان میں کامیاب ہوں گے۔ یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور امام زمانہ علیہ السلام اور دعائے امام زمانہ علیہ السلام کو سماعت کرتے ہیں۔ عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت
علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا غريبا كلمح البصر أو هو أقرب كلمح البصر أو هو أقرب اكفياني فإنكما كافيا وانصراني فإنكما ناصرا يا مولانا يا صاحب الزمان صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجاب 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 يا أرحم الراحمين دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور اس وقت آپ امام زمانہ علیہ السلام کی دعا کے خوبصورت کلمات کو سماعت فرما رہے تھے اور یقیناً یہ ہر مومن کی دل کی آواز ہے اور پروگرام کے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ آج کے عالم بزرگوار خطیب فاتح فرات الحاج علامہ قمر حیدر زیدی صاحب راولپنڈی سے موجود ہیں انشاءاللہ العزیز قبلہ کی خدمت میں سوالات پیش کرتے ہیں اور انشاءاللہ قبلہ کے علم اور معلومات سے استفادہ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ, طبیعت مزاج پہ خیر ہے؟ آپ کی مزاج بخیر ہوں. الحمدللہ قبلہ, شکریہ. سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے یہ وقت مومنین کے لیے وقف فرمایا اور ہمیں خدمت کا موقع فراہم فرمایا. جزاک اللہ, میں آپ کا شکر گزار ہوں, میرے لیے سعادت ہے بہت بڑی. سلامت رہے قبلہ. میں وقت کو ضائع کیے بغیر اور یہ کہ مومنین بھی منتظر ہے سوالات آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرنا چاہوں گا اور پہلے سوال جو ہے وہ معرفت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ معرفت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کیوں ضروری ہے, اس پر اگر ایک وضاحت ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد, میں آپ تمام اراکین امام حسین ٹی وی چینل 4 کا تہہ دل سے شکر گزار بھی ہوں
اور دل کی گہرائیوں سے میں اس وقت خود کو چشم تصور میں کربلا میں پا رہا ہوں، سبحان اور اللہ. دعا مولانا علیہ السلام جو آپ نے بڑی پرسوز آواز میں سنائی، اس سے ایمان کی تازگی میں میرے مزید اضافہ ہوا ہے. سلامت رکھیں. جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے، یہ سوال فقط سوال نہیں ہے، جی یہ ایک ایسی حقیقت ہے، جی یہ ایک ایسی انمول قدرت کی طرف سے ہمارے لیے نعمت ہے، معرفت امام زمان علیہ السلام، کہ جس صحیح. کی ضرورت کو فقط آج محسوس نہیں کیا جا رہا، جی اس کی ضرورت سالہ سال سے محسوس ہو رہی ہے. سبحان اور اللہ. یہ ضرورت فقط آپ کی اور میری یا عام انسانوں کی ضرورت نہیں ہے، جی بلکہ یہ ضرورت قرآن کی ضرورت ہے. بے شک بے اور شک. نظریہ ضرورت اگر خادم بھائی دیکھا جائے جی تو قرآن نے باقاعدہ طور پہ سورہ بنی اسرائیل کی 71 نمبر آیت میں جی یہ ارشاد ہو رہا ہے، صحیح. یوم ندعو کل امت بامام، سبحان اللہ. جتنے ہیں انہیں امام کے ساتھ بلایا جائے گا. بے شک. جب نکاح آئے گی تو سب اٹھیں گے. اب جو شب و روز دعائے امام زمانہ پڑھ رہے ہیں جی اور رات دن ان کی دعائے ظہور تلاوت کرتے رہتے ہیں، صحیح. ان کو ضرورت اس لیے ہے جی کہ قرآن نے خود اس ضرورت کو بیان کر دیا، جو آیہ مجیدہ میں نے پیش کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. بے شک. اور ضرورت کے اعتبار سے دیکھا جائے ضروریات تو بہت سی ہیں، جی لیکن یہ ضرورت ہے امام زمان علیہ السلام کی معرفت کی ضرورت. جی اگر میں کہوں تو شاید یہ بیجا نہ ہوگا صحیح. کہ جتنی آج ہے شاید اس سے پہلے کبھی نہ تھی. سبحان اللہ. بے شک اس بے لیے شک. ہر انسانیت آہ و بکا میں مصروف ہے. یقیناً. مصائب و آلام نے پوری انسانیت کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے. بالکل. قتل و غارت گردی، دہشت گردی، بد امنی، بے چینی، جی اور خاص طور پہ توہین جو ہو رہی ہے پاکیزہ ہستیوں کی، جی توہین رسالت ہو، توہین اہل بیت علیہ السلام ہو، جی توہین صحابہ کے بعد ہو، جی یا توہین ازواج مطہرات ہو، بالکل. حتیٰ کہ انسانیت کی تذلیل اور توہین کا ایک ایسا طوفان برپا ہے جی بالکل. کہ اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہے ہیں تو ہم یقیناً حق بجانی میں ہیں، صحیح. اس لیے کہ اس کا وعدہ ہے جی کہ حق نے شانا ہے، باطل نے جانا ہے. بالکل. بے اور شک. حق کا ان بندہ یوسف زہرا میرے مولا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے، انشاءاللہ. اور جس طرح دنیا ظلم و استبداد سے پر ہے، اسے جی اسی طرح عدل و انصاف سے پر کر دیں گے. انشاءاللہ. باقی رہ گئی کہ ضرورت میرے مولا کی معرفت کی ضرورت کی کیا ضرورت ہے. جی تو واہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ حقیقت ہے، مسلمہ حقائق میں سے ایک حقیقت ہے. بے شک. یہ ہمارے عقائد کا کی بیس ہے، بنیاد ہے، بالکل. کیونکہ عدل کی پابندی اصول دین میں شامل ہے، بالکل. اور توحید کے بعد اگر کوئی اصول ہے تو وہ عدل ہے. یقیناً. بے اور شک. ملت نے بہت پہلے یہ کہا تھا جی کہ ہے یہ خالق کی عدالت کا تقاضا دم بدم، واہ جان لیوا ہے اگر کوئی تو جاں پرور بھی ہو، واہ. جان لیوا کوئی تو جاں پرور بھی ہو، جی چھپ کے گر پردے میں بہکاتا ہے ابلیس لئیں، ہے صحیح. تقاضا عدل کا پردے میں ایک رہبر بھی ہو. واہ واہ واہ. تو سبحان یہ اللہ. تو لوگوں کو یاد ہے کہ شیطان گمراہ کرتا ہے، شیطان بہکاتا ہے، جی لیکن اللہ کے انتظام پہ لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ بے شک. اتنے عرصے سے غائب کیوں ہیں، سامنے کیوں نہیں آتے؟ بالکل. ہم تو تڑپ، ہم تو بے چینی کے عالم میں مولا کی بارگاہ میں یہ استدا کرتے ہیں، سرکار تشریف لے آئیے. یہ زمانے نے عجب شور مچا رکھا ہے، واہ کفر و الحاد کو بنا رکھا ہے. تجھ کو توحید بچانی ہے اگر اپنی یارب، بھیج اس کو جسے پردے میں چھپا رکھا ہے. واہ واہ. یہی ہماری ضرورت سبحان اللہ. ہے. بالکل. بہت ہی خوبصورتی سے قبلہ آپ نے وضاحت فرمائی، اور یقیناً جو
ضرورت ہے معرفت کی، اس کو آپ نے بڑی خوبصورت طریقے سے بیان فرمایا۔ میں اگلا سوال بھی اسی معرفت کے عنوان سے ہی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ ہم کیسے، مثلا ایک شخص ہے وہ ظاہر مومنین معرفت رکھتے ہیں، یقیناً اہل بیت کی معرفت رکھتے ہیں، تو ایک مومن کیسے اپنی معرفت کو بڑھا سکتا ہے، اس میں اضافہ کر سکتا ہے، اس پر بھی اگر ایک گفتگو ہو جائے۔ میرے مولا علی کا فرمان ہے کہ اگر آپ نے اپنے نفس کو پہچانا جی تو آپ نے رب کو پہچانا۔ بے شک، ہم نفسانی خواہشات کا شکار تو ہیں، صحیح، ہم اپنی ذات کے خول میں بد ہیں، جی لیکن ہم معرفت امام زمانہ علیہ السلام کی جب منزل پہ آنا چاہتے ہیں جی تو ہمیں سب سے پہلے، میرے اپنے خیال میں اس سوال کے جواب میں یہ جسارت کروں گا، بسم اللہ، غالب نوائی سے مجھے رکھے معاف، آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے۔ واہ، ہمارے مجھ سمیت خادم بھائی جی نماز پنجگانہ میں جی اور دیگر مواقع پہ عبادتوں میں صحیح، ہم تو پڑھتے ہیں جی میرے مولا امام زمان علیہ السلام کی السلام علیکہ یا شریک القرآن، جو جملہ زیارت میں شامل ہے، بے شک، لیکن جو آپ میں درد دل آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ بسم ہے، اللہ کیجیے، جی معرفت امام زمانہ یقیناً واجب ہے ہم پہ، بے شک، قدرت کا حکم ہے، یقیناً، اور میرے نبی نے فرمایا تھا کہ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا جی تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ بے شک، بے شک، جاہلیت میں سمجھتا ہوں سپرلیٹو ڈگری ہے جی جہالت بالکل کی، بالکل، اور اپنے امام کو پہچاننا ہے، جی ان کی معرفت کرنی ہے، تو ہمیں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا کہ یہ کن کی اولاد ہے، یہ کن کے فرزند ہے، کن کا خون ہے۔ سبحان اللہ، زیارت جب تم کہہ رہے ہو کہ السلام علیکم یا شریک القرآن، تو جی ہمیں ان کی معرفت کی منزل میں یہ ماننا پڑے گا جی کہ جو قرآن کی شان ہے وہ ان کی شان ہے، سبحان جو اللہ، قرآن کے فضائل ہیں وہ ان کے فضائل ہیں۔ بے شک، قرآن اگر صحیح ہے تو یہ ناطق ہیں، بے شک، اور ہم نے اپنے جگہ کرنا شروع کر دیا، جی ہم نے ان سے مدد مانگنی چھوڑ دی، بے ہم نے شک، ان کی معرفت کے نام پہ دکانیں تو بہت ساری کھول لی ہیں، یقیناً، اور ہم نے رات چندہ خوری کر کے جی ان کے نام پہ ادارے تو بنا لیے ہیں، بالکل، لیکن کبھی سوچتے ہیں کہ ہم نے ان کی فضیلت کے بعد میں کیا کارنامہ کیا؟ کوئی واہ، یہی کارنامہ ہے کہ یہ جیسے نعوذ باللہ۔ بالکل، قرآن نے جو ان کی شان بیان کی ہے، ان کے جد بزرگوار کے بارے میں قرآن نے یہ نعت پڑھی تھی جی کہ وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ سبحان اللہ، اب سبحان اللہ، وہی چیز کی جاتی ہے جو پہلے سے موجود ہوتی ہے، جی جی یہ کب سے ہے؟ یہ نہ میرے سوچنے کا کام ہے نہ کہ المختصر۔ جی میرے نبی جب آدم مابین آب و گل تھے جی اس وقت بھی فرماتے ہیں کہ جی کنت نبیا آدم بین الماء والطین۔ سبحان تو اللہ، اب جب یہ واہ، نبی تھے، آج ہم الحمدللہ یہ سر اٹھا کے کہتے ہیں جی کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ بے شک، بے اب شک، ہم کوئی کسی مسجد میں یہ گواہی نہیں دی جاتی دنیا کی کہ ہم گواہی دیتے محمد اللہ کے رسول تھے، جی بلکہ ہیں، اگر بے ہیں تو شک، موجود بھی۔ بے اس شک، طرح محمد اللہ کے رسول ہیں، جی نبی ہیں، اسی طرح میرے مولا علی اللہ کے ولی ہیں، بے شک، اور تمام اولیاء کے سردار سرخیل ہیں۔ تو واہ، جب تک ہم تکمیل دین پہ نظر نہیں ڈالیں گے، اور تکمیل دین کے موقع پہ میرے نبی نے جو اعلان فرمایا تھا کہ جی اللہ مولایا انا مولا المومنین ومن سبحان کنت اللہ، مولا فہذا مولا۔ سبحان تو اللہ، اب تو دنیا گئی ہے، ہم مولویوں میں جو قوال اچھے ہیں جو جی کہتے ہیں کہ اج نہیں تو کل سارے علی علی کہیں گے، تو واہ، جب دنیا علی کے دامن کو تھام لے گی تو علی کی اولاد سمجھ میں آ جائے گی، بے شک، علی کا آقا سمجھ میں آ جائے گا، علی اللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ پہلے واہ، علی کو تو پہچانیے۔ ہم جی بہت دعوے کرتے ہیں، روزانہ ظہور کی دعائیں کرتے ہیں، لیکن مولا کیوں نہیں تشریف لاتے؟ جی امام حسین چینل 4، میرے خیال ہے میرا بھی یہ پہلا پروگرام تو نہیں ہے، جی ہر بالکل، پروگرام میں ہم یہی گزارش کرتے رہتے ہیں کہ بھائی آپ آئیے ذرا دامن علی کو تھامیے، سبحان آپ اللہ، علم و عمل کے پیکر کو جی اپنے سامنے پائیں گے۔ دین مکمل ہوا تھا علی علیہ السلام کی ولایت پر۔ بے شک، ولایت عظمیٰ کا جب تک اقرار نہ ہو ہم کیسے دعا کر سکتے ہیں؟ ہم دعا کرنے میں سچے نہیں ہیں جی اگر علی کی ولایت کے قائل نہیں ہیں۔ وجہ بے اس کی شک، یہ ہے
کہ مولا تشریف نہیں لا رہے، وجہ کیا ہے؟ میں تو اپنے گریبان میں جب جھانکتا ہوں تو مجھے یوں لگ رہا ہے کہ مولا جو نہیں آ رہے اس میں مولا کا کوئی قصور نہیں ہے، بے ان شک، کی تاخیر و مشیت ہے، لیکن اس میں ہمارا قصور ہو سکتا ہے، ہمارے دعا کرنے میں کمی ہو سکتی ہے، ہم ذہنی طور پہ، عملی طور پہ، عقیدے کے طور پہ خاص طور پہ کہوں گا ہم بے شک، تیار ہی نہیں ہیں۔ اسی یقیناً، لیے کسی بہت چیلے نے کہا تھا کہ دیکھ کر تجھ کو کہیں بھیج نہ کھل جائے میرا، تو واہ نے چھپ کر میرا ایمان رکھا ہے۔ آئیے واہ، ہم اپنے عمل سے، جی ہم اپنے عقیدے سے ایک ایسی بنیاد رکھ دیں، آج ہم یہ طے کر لیں کہ وہ ہم جیسے نہیں تھے، انہوں نے ہمیں انسان بنایا تھا، انسان سے مسلمان بنایا تھا، مسلمان سے صاحب ایمان بنایا تھا، بے اور شک، مومن بندہ ہو نہیں سکتا جب تک کل ایمان کا دامن اس کے ہاتھ میں نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبلہ بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے وضاحت فرمائی۔ آخر میں پروگرام بھی چونکہ کچھ ٹائم بچا ہے، آخر میں اگر امام زمانہ علیہ السلام کے متعلق آپ کچھ اور فرمانا چاہتے ہیں، میسج دینا چاہتے ہیں، تو بسم اللہ کیجئے۔ امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے مومنین سماعت فرما رہے ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں، میں تو میسج دینے کے قابل نہیں ہوں، میں بہت ہی خاکسار حقیر سا بندہ، بزرگواری فقیر ہے سا قبلہ، بندہ ہوں۔ میں فقط جو وقت کی ضرورت ہے، جی جو آپ کا سوال ہے، جی، میں اس حوالے سے کہ ہم کس انداز سے معرفت امام زمانہ کے عقیدے کو مضبوط اور مستحکم کر سکتے ہیں، صحیح، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ افراد و تفریق کا زمانہ ہے، کوئی گھٹانے پہ لگا ہوا ہے، کوئی بڑھانے پہ لگا ہوا ہے۔ جی ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کے دادا علی جن پہ دین کی بنیاد ہے، ہم بے شک، انہیں کیا مانیں۔ میرے مولا علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں بہت ہی واضح طور پہ فرمایا تھا کہ ہم نقطہ اعتدال ہیں، یعنی واہ، نہ ہمیں گھٹاؤ نہ بڑھاؤ، بے شک، اعتدال میں اگر طبیعت ہوگی، شوگر، بلڈ پریشر، ہر امراض جو ہے اعتدال میں اگر طبیعت ہوگی تو سارے مرض دور ہو جائیں گے۔ جی ہمیں جو جدائی کا مرض لگا ہوا ہے، جی، ہم جو مولا کی زیارت نہیں کر پا رہے، ہم صحیح، مولا کی بارگاہ میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں اگر، تو میں ایک ہی پیغام، ایک گزارش دس بستہ کروں گا تمام اپنے اہل ایمان برادران سے کہ آئیے سوچے تو صحیح جی کہ ہمارے دین کی بنیاد کس چیز پہ استوار ہے، اور صحیح، وہ ہے کیا۔ دیکھیے ہمارے عقائد بنیادی عقائد، یہ 5 اصول اگر پوری دنیا جو جی ہمارے مکتب تشیع اساس ہیں، یہ 5 اصول ہم اگر اپنے مراکز کو دیکھیں جی، کہ کیا ان کے اصولوں میں چیزیں شامل ہیں، اگر شامل ہیں تو ہم واقعی تیار ہیں۔ بے اگر شک، ہمارے دین کے اصول ہمارے عقائد کے میں شامل نہیں ہیں جو اصول دین کا حصہ ہے، جی پہلا ہے ولائے علی، سبحان دوسرا ہے اللہ، عزائے حسین، بے شک، تیسرا ہے احترام اور حرمت سادات بے اور شک، احترام مرجعیت و مرکزیت، یہ بالکل ہمارے اصول ہیں جن اصولوں پہ ہمارے عقیدے کی بنیاد موجود کھڑی ہوئی ہے۔ تو بالکل، میں فقط معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ سلام، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں جی ہم فقط دعا پڑھ کے، دعائے فرض پڑھ کے امام زمانہ کے ظہور کا حق ادا کر لیں گے، نہیں، جی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم عقیدے میں کتنے مضبوط ہیں، بے ہم شک، عمل کی دنیا میں کہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ عقیدہ بھی ضروری ہے، عمل بھی ضروری ہے، بے لیکن شک، عمل وہی قبول ہوگا جو عقیدے کے لحاظ سے درست ہوگا۔ واہ، تو میں آخر یہی التماس کروں گا اور آپ کے ساتھ مل کے میں ایک دعا مانگوں گا، اور وہ بسم دعا اللہ، میری بھی دعا ہے، جی آپ کی دعا ہے، کربلا معلی میں آنے والے ہر زوار کی دعا ہے، جی میرے مولا عباس کی دعا ہے، مولا حسین کی دعا ہے۔ میں امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ مناجات کرنا چاہتا ہوں آخر میں کہ بسم بن اللہ، تیرے خلش دل تیرے خوب رہی ہے، اور واہ غم کی غذا روح مرغوب رہی ہے، واہ آشفتگی فطرت کو بھی محبوب رہی ہے، نبض جسد کون و مکان ڈوب رہی ہے، واہ، رنجور ہے مہجور ہے ہنستا اللہ ہے زمانہ، مولا آجا کہ زیارت کو ترستا ہے زمانہ۔ اللہ اللہ، واہ کیا خوبصورت طریقے سے آپ نے دعا فرمائی، بہت ہی پرمانہ قسم کی دعا آپ نے فرمائی قبلہ۔ نہایت ہی آپ کے ممنون اور مشکور ہے امام حسین علیہ السلام ٹی وی کی طرف سے کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پہ آپ نے اشارہ فرمایا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، کربلا مقدس ہمیں آپ کی طرف سے نائب و زیارہ اور دعا گو ہے، اور آپ سے بھی التماس سے دعا کرتے ہیں۔ میں آپ کو بہت گزار ہوں اور دعا فرمائیں مولا ہمیں قدموں کی اپنی زیارت کا شرف نصیب فرمائے۔ الہ آمین، الہ آمین۔ قبلہ التماس سے دعا، فی امان اللہ، خدا حافظ، یا علی، یا علی۔ جی مولا علی۔ یہ تھے ہمارے ساتھ خطیب فاتح فرات علامہ
سید قمر حیدر زیدی صاحب راولپنڈی پاکستان سے بہت خوبصورت گفتگو انہوں نے فرمائی، اور کیا جس کو کہا جائے کہ کیا دلسوز میسج بھی دے دیا کہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کا انتظار اور ان کی زیارت کے لیے بے چین ہونا یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ ہم کس طریقے سے، اور انہوں نے ایک اور بڑا مہم نقطے کی طرف اشارہ فرمایا کہ ہمارے عقیدے جو ہے وہ عقیدے میں ہم کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ عقیدے میں ظاہر عقیدہ نہایت ہی ضروری ہے، وگرنہ اگر صرف عمل سے، جیسے نماز اور روزے والے اعمال، اگر اس سے کام چلتا تو آپ کے پاس بے پناہ مثالیں موجود ہے، بے شمار مثالیں موجود ہے کہ جہاں ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ کتنے ایسے لوگ تھے جو نماز شب پڑھا کرتے تھے، لیکن عقیدے کے دنیا میں، عقیدے کے مرحلے میں جب آتے تھے تو عقیدہ ان کا خراب تھا۔ اب خوارج کی مثال لے لیجئے، خوارج جو کہ نہروان میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام ان کے ساتھ انہوں نے جنگ فرمائی تھی اور خوارج کو وہاں شکست ہوئی تھی، تو یہ خوارج کو آپ دیکھیں کہ جہاں یہ لوگ کہتے تھے کہ جب یہ نہروان میں قتل ہوئے تھے تو وہاں پہ بعض ایسے لاشیں پڑی تھی کہ جن کے پیشانیوں کے اوپر زیادہ سجدے کرنے کی وجہ سے ورم پڑ گئے تھے، اور ان کے جو گھٹنے تھے وہ اس پر ورم پڑے ہوئے تھے، کوہنیوں پر ورم پڑے ہوئے تھے، ہاتھوں پہ کثرت سجدہ کرنے کی وجہ سے، لیکن عقیدے میں خراب تھے اور عقیدے میں ان کی یہ فاسق العقیدہ تھے، تو انہوں نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام جو کہ کلی ایمان ہے، کلی ایمان کے ساتھ جا کے انہوں نے جنگ کی اور پھر نار ہو گئے۔ تو یہ ان خوارج کے آپ مثال لے سکتے ہیں، جہاں معاویہ ابن ابی سفیان کے ساتھ جب جنگ صفین میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے جب خود مالک اشتر بالکل نزدیک پہنچ گئے تھے معاویہ ابی سفیان کے خیمے پر، اور نزدیک تھا کہ اس فساد کا خاتمہ کر دیتے، نزدیک تھا کہ اس فساد کا خاتمہ ہو جاتا اور حق کے سامنے جو ڈٹا ہوا تھا اس کا خاتمہ ہو جاتا، تو وہاں پر انہی خوارج نے کہا کہ جب انہوں نے قرآن اٹھا لیا نیزوں پہ، معاویہ نے ایک سازش ہوئی، تو وہاں پر خود ان خوارج نے کہا کہ ہم قرآن کے ساتھ جو ہے ان کو نہیں ماریں گے۔ قرآن اٹھائے ہوئے انہوں نے، حضرت نے فرمایا میں قرآن ناطق ہوں اور یہ قرآن صامت ہے، میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ ان کو فنار کر دیں۔ لیکن خوارج تھے، ان کا عقیدہ خراب تھا، عقیدے کی ضعف کی وجہ سے، عقیدے کی فسق کی وجہ سے، چونکہ فسق تھا ان کے اندر، فاسق العقیدہ تھے، تو انہوں نے حق کے مقابلے میں ڈٹ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کریں گے، جنگ نہیں کریں گے، اور آخر میں جو نہروان کا واقعہ ہوا اور وہاں پر فنار ہو گئے۔ یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور معصوم علیہ السلام کے پیغام سے مستفید ہوتے ہیں۔ یہاں پہ آپ روایت کو دیکھ رہے تھے اور یقیناً آپ لوگوں نے مطالعہ بھی کیا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا کہ خود امام ہادی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میرے بعد میرا بیٹا امام حسن عسکری علیہ السلام امام ہوں گے، اور اس کے بعد اس کا بیٹا یعنی میرا پوتا حضرت امام زمانہ علیہ السلام یعنی حضرت قائم علیہ السلام امام ہوں گے۔ تو یہ ایک سلسلہ ذہبیہ ہے اور خود امامت کا سلسلہ، خدائی سلسلہ، تو یہاں پر ہر امام نے اپنے بعد کے جو امام ہے ان کی معرفی فرمائی، اور
حتیٰ سلسلے کو بھی ذکر کیا کہ اس کے بعد وہ امام ہوں گے، اس کے بعد اور امام ہوں گے، اور نام بھی ساتھ لیتے رہے، امت کی جو ہے وہ ہر اعتبار سے ہدایت کرتے رہے۔ تو یہ ایک امامت کا ایک سلسلہ جو کہ خدائی سلسلہ ہے، اور پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ بنی اسرائیل کے نقبا بھی 12 تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریون بھی 12 تھے، اور بالکل اسی طریقے سے حضرت اس امت کے لیے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کے خلفاء بھی 12 ہی ہے، جس میں سے آخری حضرت امام زمانہ علیہ السلام ہے، اور اسی وجہ سے اس زمانے کو آخری زمانے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، چونکہ یہ آخری کا زمانہ ہے۔ تو یہاں جب ہم کہتے ہیں کہ آخر الزمان ہے، اور آخر الزمان کی بھی وجہ یہ ہے کہ چونکہ آخری نقیب جو ہے، آخری جانشین جو ہے، اس کا زمانہ ہے، اور زمانہ جو ہے وہ طولانی ہو چکا ہے، تو دوسروں کے بنسبت یہ نہایت طولانی زمانہ ہے، اور اسی وجہ سے معصوم نے فرمایا کہ اس زمانے میں فسق اور فجور جو سب پورے ادوار اور پورے لوگ زمانوں میں جو فسق و فجور تھے، وہ سب، یعنی ہو سکتا ہے مثلا ایک زمانے میں ایک فسق ہو، ایک گناہ لوگ کر دیں ہو، دوسرے زمانے میں دوسری کوئی گناہ کر رہے ہو، لیکن یہ آخری امام کا زمانہ ایسے زمانہ ہوگا کہ وہ سب زمانوں کے گناہ جو ہے اس میں اکٹھا ہو جائیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ اس زمانے کے لوگوں کی جو فضیلت بیان ہوئی ہے، تو خود رسول اللہ نے فرمایا کہ اس زمانے کے جو میرے قائم اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا زمانہ ہے، وہ زمانہ، اس زمانے کے جو لوگ ہیں ان کی فضیلت میرے صحابیوں سے زیادہ ہوگی جو میرے زمانے میں ہے۔ تو کچھ صحابی تھے، انہوں نے پوچھ لیا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم لوگ تو بدر میں لڑے ہیں، ہم لوگ تو جنگوں میں لڑے ہیں، قربانیاں دی ہیں، تو کیا ہم سے بھی افضل ہوں گے؟ فرمایا ہاں، آپ سے بھی افضل ہوں گے۔ تو جب سبب پوچھی گئی اور انہوں نے کہا کہ کیا سبب ہے کہ وہ ہم سے افضل ہے، تو فرمایا کہ آپ حق اور حقیقت کو دیکھ رہے ہیں، بظاہر دیکھ رہے ہیں، میں یہاں پر بیٹھا ہوں، اور دوسرے جو ائمہ کے دور ہوں گے، امام وہاں پر ہوں گے، لیکن یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ بغیر دیکھے ہوئے ایمان لائیں گے، اور بغیر دیکھے ہوئے اپنے ایمان میں پختہ ہوں گے، اور اپنے عقیدے کی معراج پہ یہ لوگ فائز ہوں گے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں پر خود امام علیہ السلام کی غیبت، اور امام علیہ السلام کی اس غیبت کے دور میں امام کی معرفت حاصل کرنا، اور جو ہم اپنے عقیدے پر جو ڈٹے ہوئے ہیں، یقیناً ہمارے پاس یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ خود ہماری ہدایت نہیں ہوتی، یقیناً ہوتی ہے۔ وہ امام زمانہ علیہ السلام ہمارے دلوں کے اوپر بھی ان کی تسلط ہے، اور وہ ہمارے دلوں پر مکمل طور پہ تسلط رکھتے ہیں، یعنی ہمارے دل میں جو تھوڑی سی شک اور شبہ بھی اگر ایجاد ہوتا ہے تو وہی رفع کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، چونکہ وہ امام جو ہے ہمارے ساتھ اس قدر مانوس ہے کہ وہ ہمیں کسی وقت بھی تنہا نہیں چھوڑتے، ہمارے دلوں پر بھی کنٹرول ہے ان کا، اور ہمارے دلوں پر بھی ان کا تسلط ہے۔ جو بندہ گمراہ ہوتا ہے وہ اپنی جہالت میں گمراہ ہوتا ہے، وہ اس نے ٹان لیا ہوتا ہے کہ میں نے گمراہ ہونا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں ایک دفعہ سے چینج ہو جاتا ہے، کہتا ہے بس میں نے حق کی طرف جانا ہی نہیں ہے، تو یہ اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے، وگرنہ اگر تھوڑا بہت بھی سعی، کوشش اور تلاش کرنے والا انسان ہے تو امام زمانہ علیہ السلام اس کو گمراہی نہیں کرنے دیتا۔ وہ تھوڑا سا اگر اس کے دل میں شبہ شیطان ڈال دے گا، یا کوئی انسانی شیطان ہے یا بہرحال جنی شیطان ہے، کسی نے وسوسہ بھی ڈال دیا، امام نکال دیتے ہیں۔ لیکن اس میں خود، اس شخص میں خود جو ہے اتنا وہ ہونا چاہیے کہ کم از کم یہ شخص امام سے اس کی توسل ہونی چاہیے، امام سے ان کی محبت ہونی چاہیے، اہل بیت کا حبدار ہونا چاہیے۔ تو یقیناً اہل بیت کے جو مرید ہوتے ہیں وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتے، اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا، آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ اس سخت حالات کے باوجود بھی آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی شیعہ ایک کی گروہ قتل تو ہو سکتے ہیں، لیکن وہ کسی اعتبار سے بھی گمراہی کو قبول نہیں کرتے۔ آج آپ نے دیکھا، آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر یعنی ظلم لوگ کر رہے ہیں، لیکن کوئی گروہ شیعوں کا ایسا نہیں رہا جنہوں نے شیعہ مذہب سے انکار کر لیا کہ ہم شیعہ نہیں ہیں، آج کے بعد ہم شیعہ نہیں ہیں۔ آپ بے شمار، میں کن علاقوں کے ہم نام لے سکتے ہیں، لیکن بہرحال جہاں پر بھی ہے قتل و غارت کی انتہا ہو رہی ہے، اور بڑی ظلم، فسق، مشکلات
لوگ جو ہے دشمنان اہل بیت نے دائرے کو تنگ کر کے رکھا ہوا ہے، وہ مشکلات کو تو برداشت کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم شیعہ ہی نہیں ہیں یا ہم نے شیعہ مذہب سے نعوذ باللہ مثلا توبہ کر لی. کوئی نہیں کہتا. وہ کہتے ہیں چونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم مر بھی جائیں گے اس راستے میں تو ہماری جگہ بہشت ہے، خدا ہمیں بہشت میں ڈال دیں گے، چونکہ راستہ ہی حق ہے. یعنی اس قدر واضح ہے ان کے لیے کہ وہ اس چیز پر 100% یقین رکھتے ہیں کہ اگر ہم اس راستے میں شہید بھی ہو گئے، ہماری شہادت بھی واقع ہو گئی، پھر بھی یہاں پر ہم جو ہے وہ نقصان نہیں کریں گے، بلکہ ہماری جگہ جو ہے، ہماری عاقبت جو ہے وہ بخیر ہے. آخر کار تو انسان نے مرنا ہی ہے ایک نہ ایک دن، چاہے وہ طبی موت سے مرے یا چاہے کسی حادثاتی موت میں مرے، تو کیوں نہ وہ مثلا اہل بیت کی محبت میں شہید ہو جائے. اور اہل بیت کی محبت میں چونکہ ان کی کوئی گناہ نہیں ہے، نہ کسی کی عزت کے اوپر اس نے حملہ کیا ہوا ہے، نہ کسی کے مال کے اوپر حملہ کیا ہوا ہے، نہ کسی کو قتل کیا ہوا ہے، صرف جرم یہ ہے کہ وہ حبدار اہل بیت ہے. جب حبدار اہل بیت ہے تو پھر کس اعتبار سے ان کو ڈرنا ہی نہیں ہے، وہ ڈرتے ہی نہیں ہیں. ہاں اپنی حفاظت ضرور کرنی چاہیے جہاں تک ہو سکے، لیکن یہ ہے کہ اس قسم کی وہ نہیں ہے کہ کوئی بھی شیعہ جو ہے، آج تک کوئی ایسا شیعہ نہیں تھا، کوئی ایسا گروہ ہی نہیں ہے جس نے توبہ کی ہو. ہاں کوئی وہ کہ دیکھیں حقانیت وہاں پر ثابت ہوتی ہے کہ جہاں انسان اس چیز کی طرف ہو کہ پورا ایک گروہ جو ہے، ایک علاقے میں پورا گروہ جو ہے وہ کہے کہ ہم جو ہے مثلا مذہب شیعہ سے باہر ہو چکے، ایسا کوئی آپ کو نہیں ملے گا. اور الحمدللہ یہ عقیدہ جو ہے مضبوط عقیدہ ہے، اور مذہب شیعہ ہی مذہب حقہ ہے، اور اصل اسلام جو ہے وہ مذہب شیعہ ہے. تو غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں خود ہمارے وقت کے امام مہدی علیہ السلام، جن کے تسلط ہمارے قلوب پر بھی ہے، اور ہمارے ہر خبر، ہمارے فعل، کردار، رفتار، ہر چیز سے واقف ہے، تو وہاں اس کا جو ہے وہ ہر ایک چیز کو ہمارے جو وارث ہے، وہ جن کو وارث حقیقی کے نام سے وہ ہے، وارث یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے ارث کے اوپر اس کی مکمل طور پہ نگاہ ہوتی ہے. تو خود حضرت امام زمانہ علیہ السلام اس دور میں آپ کی معرفت، آپ کے بارے میں سوچنا، آپ کے لیے دعا کرنا، اور ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے دعا کرنا. آپ چاہے ہمارے ناظرین جہاں کہیں بھی ہے، یہ دیکھیں یہ ایک پروگرام ہے معرفت منتظر، دوسری بھی الحمدللہ لوگوں کے فعالیات ہیں، لوگ کام کر رہے ہیں امام زمانہ علیہ السلام سے، یا مدارس انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، یا ٹی وی چینلز کے ذریعے سے بات کر رہے ہیں، یا ممبر حسینی سے بات کر رہے ہیں. چاہے کوئی بھی پلیٹ فارم ہو، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے وقت کے امام کے ساتھ متوسل رہے، توسل کریں. یہ ضروری ہے، چونکہ ہم جتنا کچھ بھی کر رہے ہیں، ہمارے جتنے بھی اعمال خیر ہے، یقیناً ہمارا جو مرجع ہے، جہاں ہم نے پلٹنا ہے، جہاں ہمارے اعمال کا پلٹنا ہے، جہاں خود ہماری جو توجہ کا مرکز ہے، وہ امام زمانہ علیہ السلام ہے. تو ہمیں اس باب میں نہایت ہی کوشش، فکر، تدبر اور تفکر کی ضرورت ہے. اور یہ جو ہے انشاءاللہ العزیز ہمیں خود بھی اپنے عقیدوں کو پختہ کرنا چاہیے، اور جو ہماری جوان نسل ہے، ہمارے بچے ہیں، وہاں تک بھی اس عقیدے کو پہنچانا چاہیے، تاکہ وہ بھی انشاءاللہ العزیز کل کو جب بڑے ہوں گے تو یہی ہمارے باقیات و صالحات ہوں گے کہ وہ جب نیک کام کریں گے تو یقیناً ان کا ثواب ہم تک بھی پہنچتا رہے گا. حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کیجیے، اور آخر میں ہم بھی وہی دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج.